السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 93 سے لے کر 96 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے اٹھایا، فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، خُذُوا، سب تھام لو، ما آتیناکم، جو ہم نے تم کو دیا، بقوتٍ، مضبوطی سے، واسمعوا، اور تم سب سنو، قالوا، ان سب نے کہا، سامعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، فاشربوا، اور وہ سب پلا دیے گئے، فی قلوبہم العجل، اپنے دلوں میں بچھڑے کی محبت، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، قل بئس ما، آپ کہہ دیں برا ہے جو، یامرکم، تمہیں حکم دیتا، بھی اس کا، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو سب ایمان والے، قل ان کانت، آپ کہہ دیجئے اگر ہے، لکم الدار الآخرۃ، تمہارے لیے آخرت کا گھر، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، خالصاتً، خاص طور پر، من دون الناس، لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت، تو تم سب تمنا کرو موت کی، ان کنتم، اگر ہو تم صادقین، سب سچے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز نہیں وہ سب تمنا کریں گے اس کی، ابداً بما، کبھی بھی اس کے سبب جو، قدمت، آگے بھیجا ہے، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم بالظالمین، خوب جاننے والا ظالموں کو، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ آپ ضرور پائیں گے ان کو، احرص الناس، زیادہ حریص لوگوں سے، علی حیات، زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی جن سب نے شرک کیا، یود، چاہتا ہے، احدہم، ان میں سے ہر ایک، لو یعمر، کاش کہ وہ عمر دیا جائے، الف سنات، 1000 سال، وما ہوا، حالانکہ نہیں وہ عمر پانا، بمزحزح من العذاب، بچا سکنے والا اسے عذاب سے، این یعمر، یہ کہ وہ عمر دیا جائے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا اس کو جو وہ سب عمل کرتے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے پیچھے پڑھا کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پہ نازل ہوئی ہے، ہم صرف اسی کو مانیں گے جو ہم پہ نازل ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو یاد دلایا ہے کہ جو تم پہ نازل ہوا تھا، تم نے تو اس کو بھی نہیں مانا تھا، کہ جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تورات لے کر آئے تھے اور انہوں نے تورات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک منظر کریٹ کیا کہ ان کے اوپر پہاڑ کو کھڑا کر دیا، یوں لگا کہ جیسے پہاڑ ان کے اوپر جو ہے نا گرنے لگا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ جو احکامات تمہیں دیے جا رہے ہیں نا، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر عمل کرو، پکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کتاب کو ہاتھ میں پکڑ لیں اور سینے سے لگا لیں اور چوم لیں تو حق جو ہے نا ادا ہو جائے گا۔ پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سنو اور اس پر عمل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوں جب وہ ایک منظر کریٹ کیا گیا، ہم نے پہاڑ ان کے اوپر کھڑا کیا اور ان کو یوں لگنے لگا کہ جیسے یہ پہاڑ ان کے اوپر گرنے لگا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو پھر نیچے رکھ دیا۔ تو رب العالمین اسی بات کو یاد دلا رہے ہیں کہ تم نے اس ٹائم بھی یہ اعتراف کیا تھا، لیکن اس کے باوجود تم مکر گئے تھے، سامعنا و عصینا، کہ تم نے تب بھی یہی کہا تھا کہ ہم نے سن تو لیا ہے لیکن ہم مانیں گے نہیں، ہم نے نافرمانی کی، یعنی یہ تمہاری اتنی بدبختی ہے کہ تم وعدہ کرنے کے باوجود پھر تم مکر گئے اور تم اپنے اس وعدے کے اوپر پورا نہیں اترے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز سمجھائی ہے کہ جب تک انسان اخلاص کے ساتھ اور دل کی صفائی کے ساتھ حق کو قبول نہیں کرتا، زبردستی آپ اس کو اسلام میں داخل کر لیں تو وہ زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، یہی وجہ ہے کہ اسلام کبھی بھی اس بات کو اپریشیٹ نہیں کرتا، اسلام کبھی بھی اس چیز کا حکم نہیں دیتا کہ تم اسلام کا جو پیغام ہے وہ تلوار کے زور سے لوگوں تک پہنچاؤ، جنگ کے ذریعے سے پہنچاؤ، نہیں۔ اسلام ہمیشہ غور و فکر کی تلقین کرتا ہے کہ انسان غور و فکر کرے اور پھر دل کی خوشی سے اس کو تسلیم کرے۔
تو یوں اللہ تعالیٰ نے ان سے جب وعدہ لیا، چونکہ یہ ہر دفعہ نافرمانی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا ایک ہولناک منظر پیدا کر کے تو ان کو اس چیز کی اہمیت بتانا چاہیے کہ جو بات تم سے کر رہے ہیں وہ بہت اہم ہے۔ لیکن کیا ہوا، یہ اس سے بھی مکر گئے اور انہوں نے کہا سامعنا و عصینا، کہ ہم نے سن تو لیا ہے لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے دلوں کے اندر بچھڑے کی محبت سرات کر چکی تھی، ان کے رگ و ریشے کے اندر بچھڑے کی محبت داخل ہو چکی تھی۔ شراب اصل میں پینے کو کہتے ہیں، جیسے ہم پانی پیتے ہیں نا، جب وہ ہماری تمام وینز میں سے گزر کے جا رہا ہوتا ہے تو یوں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ پورے جسم کو کہ ہم نے پانی پیا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہاں محبت کی انتہا کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے دلوں میں اس قدر اس کی محبت پختہ ہو چکی تھی کہ گویا جیسے انڈیل کر ڈالی گئی ہو، جیسے ان کو پلائی گئی ہو۔ بکفر بہم، ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی بچھڑے کی محبت، بچھڑے کی عبادت کفر تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کفر ہے۔ تو چونکہ وہ پہلے بھی کافر تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کر چکے تھے، اب جب اوپر سے انہوں نے پھر بچھڑے کی عبادت کی تو کفر پہ کفر ہوا، تو جس وجہ سے وہ مزید اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق بنے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم مومن ہو تو پھر یہ بہت برا ایمان ہے جو تمہیں غیر اللہ کی عبادت کا بھی حکم دیتا ہے، جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا بھی حکم دیتا ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ ایمان تو یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے جھک جائے، ایمان تو یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کرے، ایمان تو یہ ہے کہ جہاں اس کے رب کا حکم آئے انسان اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طنز کیا ہے کہ اگر تم مومن ہو پھر یہ تمہارا ایمان تمہیں بہت بری چیزوں کا حکم دے رہا ہے۔ تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ تم مومن نہیں ہو جو تم غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہو، جو تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہو، یہ ایمان نہیں ہے۔ اگر تم مومن ہوتے تو تم کبھی بھی اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کرتے، اگر تم مومن ہوتے تو تم غیر اللہ کی عبادت کبھی بھی نہ کرتے۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرہ، یہودیوں کا ایک من گھڑت اور خود ساختہ عقیدہ یہ بھی تھا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ چھٹے پارے میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ اس کے محبوب ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اس وجہ سے ہمیں تو کوئی سزا مل ہی نہیں سکتی، ہم تو جنتی ہیں، اس دنیا میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے جو ہے زیادہ مستحق ہیں، اور مر کر بھی جنت اور ساری جو نعمتیں ہیں ہمیں ملیں گی۔ اسی بارے میں بھی آپ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے کہ وہ بڑے وثوق سے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جنت میں تو وہی داخل ہوگا جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے اس عقیدے کا رد کیا، یہاں پر ان کے اس دعوے کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ آخرت کا گھر یعنی جنت وہ تمام لوگوں کے علاوہ صرف تمہارے لیے ہے، تو ظاہر ہے جنت کے حصول کے لیے مرنا ضروری ہے۔ تو پھر اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو پھر تم موت کی آرزو کرو، جلدی جلدی تم مرو اور جنت میں جاؤ۔ اور اس نے جنت میں جانا ہے تو پھر تو وہ چاہے گا نا کہ اگر میں نے کل مرنا ہے تو میں آج ہی مر جاؤں تاکہ میں جلدی جلدی سے جنت میں پہنچ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تو تم ایسا کرو، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ان کے جیسے کرتوت ہیں اور یہ اپنے کرتوتوں کو جانتے ہیں، یہ اس وجہ سے موت کی آرزو تو یہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ تو جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس آیت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فتمنوا الموت، موت میں دونوں گروہوں کا مخاطب کیا گیا ہے، یہودیوں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی، یعنی دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس لیے موت کی آرزو بد دعا کرو، لیکن انہوں نے اس بات کا انکار کیا کیونکہ ان کو مطلب پتہ تھا کہ ہم جھوٹے ہیں، اور وہ یہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا تو ظاہر ہے کہ ہم جھوٹے ہیں، موت تو ہماری ہے، مسلمان تو سچے ہیں، اس کو مباہلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرے پارے میں اس کو مزید وضاحت سے انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے کہ جس میں جو فریق جھوٹا ہوتا ہے نا اس کے لیے بد دعا کی جاتی ہے موت کی۔ تو انہوں نے کہا یہ تو ہم کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہودی اس دن جب آپ نے ان سے یہ بات کہی تھی کہ موت کی تمنا کرتے تو زمین پر جو یہودی تھا نا وہ مر جاتا۔ واللہ علیم بالظالمین، چونکہ یہ مشرک ہیں، یہ ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بخوبی جانتے ہیں کہ ان کے اعمال ایسے ہیں، اس وجہ سے یہ کبھی بھی مرنے کی آرزو نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرنے کی آرزو کرنا تو دور کی بات، یہ تو اتنی مطلب زندگی کے معاملے میں حریص ہیں، لالچی ہیں، اتنے تو مشرک بھی نہیں ہیں، ان کا دل کرتا ہے کہ ہماری ہزاروں سال عمریں ہوں
اور ہم ہمیشہ زندہ رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بتا دیجئے کہ اگر تمہاری زندگی ہزاروں برس بھی ہو جائے، پھر بھی اگر تمہارے لیے عذاب لکھا جا چکا ہے تو تم نے اس عذاب میں داخل ہو کر رہنا ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ تو تم جتنی مرضی زندہ رہنے کی آرزو کرو، تم ہزاروں سال، 2000، 20,000 سالوں، مطلب کروڑوں سال بھی عمر پا لو، آخر تم نے مرنا ہے اور آخر اس عذاب میں تم نے داخل ہونا ہے، اس سے تمہیں کبھی بھی چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اس عذاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا اور ان کو منہ کی کھانی پڑی کہ ہم اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں کہ جنت صرف اور صرف ہماری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش فہمیوں سے بچائے۔ آج ہمارا بھی تو یہی رویہ ہے نا، ہم بھی ان خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں، بس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں تو لہٰذا جنت ہمارا حق ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔